پیغمبر اعظم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہودیوں کے فرقے 71 ہیں، عیسائیوں کے 72 ہیں، میری امت کے 73 فرقے بنے گے۔ اگلا فقرہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرقہ ناجیہ، نجات میں جانے والا جو فرقہ ہوگا اس کا ان ساروں سے فرق ہوگا۔ پوری دنیا میں کھلم کھلا اعلان ہے میرا، کھلم کھلا، کہ 72 کے 72 فرقے وہ جو جہنم میں جائیں گے ان میں بنیادی چیزیں ایک ہوں گی۔ اب وہ فرقہ کون سا ہے جسے 72 میل کے کافر کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں تمام، سارے کے سارے مل کر ایک ہی کو کافر کہتے ہیں، اور وہ ایک ان سب سے مختلف ہے، اور اس میں جو پہلی مختلف چیز ہے وہ ہے محبت اہل بیت۔ ان 72 میں محبت اہل بیت نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں ہے۔ احترام کرتے ہیں وہ، محبت نہیں کرتے۔ احترام اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ ان 72 کا مذہب اصحاب والا ہے، 73 میں ہم شیعوں کا مذہب اہل بیت والا ہے۔ یہ جو جاہلانہ فکرہ عام طور پہ پھیلا ہے، جس کی وجہ سے بعض ذہنوں میں فساد ہے، بعض عقلوں میں فساد ہے، بعض بے وقوفوں میں فساد ہے، جس کی وجہ سے پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میں اگر اسے ایک فکرے میں بیان کروں تو اس طرح سے ہے کہ ساری کی ساری دنیا میں پیغمبر کا دین پیغمبر کے بعد، پیغمبر کا دین پیغمبر کے بعد دو ذریعوں کے ساتھ آگے پھیلا، یا اصحاب کے ذریعے پھیلا یا اہل بیت کے ذریعے پھیلا۔ کچھ لوگوں نے نماز وہ پڑھی جو صحابہ نے بتائی، روزہ وہ رکھا جو صحابہ نے بتایا، آج ویسے کی جیسے صحابہ نے بتائی، زکوٰۃ ویسے دی جیسے صحابہ نے بتائی۔ ان کا دین اصحاب کے ساتھ ہے، اور ہمام مذہب اہل بیت، ہم نے نماز وہ پڑھی جو اہل بیت نے بتائی، روزہ وہ رکھا جو اہل بیت نے بتایا، حج ویسے کی وہ اہل بیت نے کی۔ اور یہ بھی طے ہے کہ جہاں جس کا پیر جائے گا وہاں اس کے مرید جائے گا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے بعض حضرات کا بچوں کا خیال ہے کہ جی شاید وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اور ان کا ایمان ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہمیں صرف شبہ ہے، ہمارے بعض بچوں کو شبہ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو سب کو مانتے۔ اس پہ جو مبلغ اعظم فیصلہ دے گئے ہیں، میں 10 تقریریں بھی کروں تو ان کے ایک فکرے کی قیمت نہیں۔ وہ فرماتے تھے اگر کسی پنڈ میں 2 چودھری لڑ پڑے تو کمی کہتا ہے میں تو سب کو مانتا ہوں۔ چھوٹی ذات کے بندے کا موقف نہیں ہوتا۔ بندے کتا پالتے ہوئے بھی نسل دیکھتے ہیں۔ وہ بھی گھوڑا ہوتا ہے جو ٹانگے میں جوت دیا جاتا ہے۔
وہ بھی ہوتا ہے جسے بندے روزانہ 2,000 کی خوراک کھلاتے ہیں. کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی 20 لاکھ دا. کہ ہیں 20 لاکھ دا؟ انہوں نے کہا نسلی ہے. بندے گھوڑے اور جانور رکھتے ہوئے نسلیں دیکھتے ہیں، تو نے پیر بناتے ہوئے نسلیں نہیں دیکھی. یہ آخر آپس میں معاملہ کیا ہے؟ یہ جو 2 نمبر فروٹ بیچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھڑی بے عیب فروٹوں کی بھی لیتے ہیں مکس کرنے کے لیے. اوپر جو لائن ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. انہوں نے کیونکہ سب کو بیچنا ہوتا ہے، وہ بے عیب اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کے عیب دار بک جائیں. 5 تن پاک کو ماننا تیرا ایمان نہیں، تیری مجبوری ہے. مجبوری ہے تیری. یا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. 9 محرم کو جب میں ادھر پہنچا تھا وزیر آباد میں تو ARY سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا. اس سے جب میری گفتگو ہوئی اس نے کہا جی 2 منٹ بات کرنی ہے جی، لائیو پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے. اس ممبر کی قسم عامر لیاقت حسین نے کہا یزید کتا ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے. اور بتائیں علامہ صاحب کیا کہوں میں اسے؟ 2 منٹ بعد ہی اس نے کہا میں یزید کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا، کتا ہے، کمینہ ہے، ذلیل. 4 گالیاں اس نے نکالی تھی، 3 مجھے یاد ہیں، چوتھی مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ انٹرنیٹ پہ وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. عامر لیاقت حسین نے کہا یزید کتا ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے. اب آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ایک قتل میں 15 آدمی ملوث ہوں، 16 آدمی ملوث ہوں. سمجھدار وکیل ایک سے اعتراف کروا کے اس 15 کو چھڑوا لیتا ہے. جسے سمجھ نہیں آئی حد ہے اس کی بھی. میں نے کہا ایک اکیلا یزید پھانسی پہ کیوں چڑھے؟ جیب کترے کو پکڑ کے بھی تھانے والے پوچھتے ہیں تیرا ابا کی کر دے ہوئے. تمہیں سمجھ نہیں آئی میرا بچہ؟ پھر سمجھنا. میں اسی بچے کے لیے فکرہ پھر پڑھا ہوں، اتنا پریشان ہو کے نہیں سن. جیب کترا ہوتا ہے نا، جیب کترا. ہاں نہ تو کر ہوں کہ نہیں. اگر وہ جیب کا تیرے تو پچھلا کالی چادر والا میرا بچہ کوٹ والا، جس وقت جیب کترا بھی پکڑا جائے نا، اسے تھانے والے پہلے پوچھو اے سیدھا کھلو، تیرا ابا کی کرتا ہے؟ جیب اس نے کاٹی ہے، ابا کی طرف سے آ گیا. علامہ نگاہ حسین صاحب کی بلا جیب اس نے کاٹی ہے، ابے کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا ابے کا اس لیے پوچھتے ہیں کہ پولیس والے پتہ کرتے ہیں پورا خاندان لفنگا تو نہیں. سارا چوروں کا خاندان تو نہیں. میں صالح خرف یزید کو پھانسی پہ نہ چڑھاؤ. انویسٹیگیشن کرو، تفتیش کرو تو پوری کرو کہ یزید کو حکومت ملی کیسے. یزید کو حکومت ملی کیسے؟ یہ کیسے حکومت میں آیا؟ یہ اس کے ابا جی نے بنایا تھا. ٹھیک، اس کے ابا جی کو کس نے بنایا تھا؟ یہ کتنا عرصہ شام کا مالک سیاہ و سفید کا بن کے بیٹھا رہا. اس سانپ کو دودھ پلا کے اژدہا کس نے بنایا؟ میرے نبی کا بیٹا قتل ہوا ہے، میں چھوڑ دوں؟
توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی مذاق ہے؟ میرے نبی کا بیٹا قتل ہوا، میں تو انویسٹیگیشن کروں گا۔ قاتل یہودی ہوتے تو ہم مجلس ہی نہ کرتے۔ اگر حسین کے قاتل عیسائی ہوتے ہمیں ماتم کی کیا ضرورت؟ ہم کہتے ہیں حضور کے دشمن ہیں، حضور کے بیٹے کو مار کے چلے گئے۔ یہ جو اسلام کا نقاب ہے، ہم ماتم کر کے ندیاں لگاؤ، پھانسیاں لگاؤ، جب تک آواز نکلے گی حسین کے قاتلوں کو بے نقاب تو کرنا ہے۔ ہمارا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مشن، حسین کے قاتل بے نقاب کرو، اصلی اسلام سامنے آئے، لٹیروں کا اسلام گم ہو۔ بندے مکس اپ کر گئے ہیں ساروں کو۔ عبدالحمید عدم اردو کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، عبدالحمید عدم اہل سنت تھا، لیکن ایک شعر وہ اتنا بڑا کہہ گیا ہے، اتنا بڑا کہہ گیا ہے، بندے اس شعر کو سمجھ جائیں تو شیعہ ہو جائیں۔ اس نے کہا نہ اب کبھی حق و باطل میں رابطہ ہوگا، نہ اب کبھی، ایڈا پریشان ہو کے سننا بھی تک نہ بیٹا کر بیٹا، نہ اب کبھی حق و باطل میں رابطہ ہوگا۔ کیوں؟ حسین ابن علی درمیان سے گزرے ہیں۔ حسین ابن علی تو مکس کرتے ہو رضی اللہ اور لعنت اللہ۔ یہ قتل حسین کی عمارت میں اینٹیں کون سی لگی؟ کیسے ہوئی؟ کہ ہمیں ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، مجھے مثال وہ اس علاقے میں دیتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میں شاہ صاحب بات کلیئر نہیں کر سکتا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، ٹھیک ہے میرا جان، تھوڑی بولتے صحیح ہوتی محنت ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، عزت ہے پاکستان، ہے کہ نہیں؟ کیوں میرا بچہ چپ رہے؟ تاں بھی عزت ہے، بول بو تاں بھی عزت۔ ٹھیک، اگر میں گجرات میں اس کی شان میں جلسہ کروں، کیا کوئی پاکستانی اعتراض کرے گا؟ جڑے چپ ہو۔ اگر عزیز بھٹی کی یاد میں جلسہ کرنا چاہوں، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر والا، اگر میں اس کی یاد میں جلسہ کروں، کیا کسی پاکستانی کو اعتراض ہوگا؟ اللہ تمہاری زندگی کرے جیسے نہیں آکھے، امام حسین تو انوستہ رکھے۔ لیکن اگر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی یاد میں دلی میں جلسہ کروں، کوئی راضی ہوگا؟ کیونکہ عزیز بھٹی نے ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ عزیز بھٹی تھا پاکستان کا ہیرو۔